بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ریلیجین، فلسفی اور سائنس کے اس چینل میں سواگت کرتے ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں مشہور مسلمان صوفی شاعر فلسفر، جس کو آپ کسی بھی یعنی کہ انٹلیکچوئل لیول پہ آپ اس کو کسی اینگل پہ بھی جج نہیں کر سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مولانا جلال الدین رومی صاحب کی، جو کہ ایک پرشین شاعر تھے، ایک صوفی شاعر تھے. وہ اسلامی تہذیب کے جو سنہری ادوار ہیں وہ یقیناً مولانا رومی کے دور کو کہا جا سکتا ہے. وہ 1207 عیسوی میں خراسان، جو موجودہ افغانستان کا علاقہ ہے، اس وقت یہ فارس ایران کا علاقہ ہوا کرتا تھا. ایران کا جو پرانا نام ہے جسے فارس کہتے ہیں، یہ تقریباً 1207 عیسوی کے آس پاس اس کا پیدائش جو ہے وہ خراسان اور فارس ایران کے علاقے میں ہوا تھا. اور اس کی جو تصنیفات ہیں یہ اب تک تقریباً دنیا کے 23 سے 24 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں. یعنی کہ پوری دنیا میں اس کے مداح آپ کو ملیں گے رومی کے، اور امریکہ میں اس کی جو کہ شاعری ہے، اس کی جو فلسفی ہے، وہ امریکہ میں کہ سب سے زیادہ مشہور ہے. جس طرح یورپ میں آپ شیکسپیئر کو دیکھتے ہیں شاعری میں، تو اس طرح مسلم دنیا میں یہ مولانا روم جو ہے یہ شیکسپیئر کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کی جو شاعری ہے وہ کہ بہت زیادہ دنیاوی سے زیادہ اسپریچولی کہ وہ پوئٹ ہے، اسپریچولیٹی پہ یہ بات کرتا ہے. اس کی جو فلسفی ہے یہ پورا کہ روحانیت کے گرد گھومتی ہے. اس کی جو مشہور تصنیفات ہے وہ مثنوی ہے. مثنوی رومی کے نام سے وہ دنیا کے مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. اور اس کی جو لسانی فضیلت ہے اور روحانی معرفت ہے، اور اس کی گہرائیوں میں جگہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہ فارسی زبان میں اس کی جو مثنوی ہے اس کو قرآن کا درجہ حاصل ہے. کہتے ہیں کہ اس کو قرآن کا درجہ حاصل ہے، اور یہ تمام تعصبات سے بالاتر ہو کے کہ ایک اسپریچولیٹی کی بات کرتی ہے. اور اسلام کے مقابلے میں اگر اس کی اب شاعری کو دیکھتے ہیں، اسلام کے تناظر سے دیکھتے ہیں، یہ بہت کہ دلکش بیان فراہم کرتی ہے. اور تاثرات رومی اگر آپ دیکھتے ہیں، اور تاثرات رومی کے حساب سے وہ انسانی حالت کو توجہ مرکوز کرتا ہے، اور جس میں انسان کو کہ خدا سے انسان کی علیحدگی، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے جس سے اس کی روحانی بیگانگی کہا جا سکتا ہے. کہ یہ تمام تصنیفات آپ کو رومی کے تصنیفات سے ملتے ہیں. رومی اسلامی تصوف کو فنی تجربات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. رومی کہ خود کے اندر خود کو دیکھتا ہے. کہ جو وحدت الوجود کی بات انہوں نے کیا ہے، وہ ایک معلم کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے ان تمام چیزوں کو اپنے شاعری کے ارد گرد کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے روحانیت کو شاعری میں اس طرح بیان کیا ہے جیسے اس نے اب یہ کہا جا سکتا ہے، اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. رومی تاریخ کی ایک تکلیف دہ ترین دور میں زندگی گزارا، جس کی زندگی کے دوران مشرق اور مغرب کے دونوں طرف مسلمانوں پر کئی بڑے حملے ہو رہے تھے. 5ویں جو صلیبی جنگیں تھیں، یہ 5ویں سے لے کے 9ویں جو صلیبی جنگیں تھیں، وہ رومی کے دور میں جو منگول حملے تھے وہ انہی کی زندگی میں ہوئے تھے. وہ کہ ان کی شدت کو، ان کی تکلیف کو وہ خود محسوس کر چکا تھا. اور اس وقت اب اس کے کام کو اگر دیکھتے ہیں، وہ اس وقت کی شدت اور ہنگامہ خیزی کی عکاسی کرتی ہے جس سے کہ رومی گزرا تھا. 13ویں صدی کے دوران جاگیرداری جو کہ یورپ پہ راج کرتی تھی، بڑی بڑی صلیبی جنگیں سمٹ رہی تھیں، تاہم مشرق میں ایک نیا خطرہ ابھر رہا تھا، کہ منگول سلطنت کے عروج کا دور تھا. اور دوسری طرف اگر اسلام کو دیکھتے ہیں دوسرے، اور وہ عباسی خلافت کا دور ہوتا ہے، جو یقیناً کم و بیش نصف کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصف صدی پر محیط تھا. عباسی خلافت کا جو وہ نصف ہزار کم از کم 500 سال پہ محیط تھا. اور وہ سقوط بغداد کا ساتھ جس کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا. ان جنگوں سے ہٹ کے جب آپ رومی کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک آوارہ درویش کی عکاسی کرتی ہے. اپنے بچپن کے سالوں میں رومی کے خاندان بغداد کا سفر کیا، مکہ اور دمشق، آخر کر کونیا، ایشیا مائن جو موجودہ ترکی ہے وہاں پہ آباد ہو گئے. وہ اس وقت کی جو سلجوق سلطنت کا جو حصہ تھا، کہ روم کا حصہ تھا وہ، اور اس کے نام سے اس کا نام روم پڑا، اور یہیں سے رومی اس کے خاندان کے ساتھ لگا.
اور یہ تقریباً روم میں 50 سال جو زندگی کے باقیات تھے وہ وہاں پہ قیام کیا۔ اسلامی تہذیب کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں تو رومی تصوف کی جو نمائندگی ہے نا وہ رومی کرتا ہے، اور دوسرے سرے سے اگر دیکھیں گے مفسرین اور فقہ اور جتنے بھی صوفیاء ہے ان کی طرح رومی جی نے بھی ہمیشہ اخلاص پہ زور دیا ہے۔ رومی نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی جو خوبصورتی ہے، ہر چیز کی جو شان ہے یا اس کی خوبصورتی ہے وہ اس کی شان کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کے بارے میں رومی انتہائی تصوف میں جا کے بات کرتا ہے کہ تصوف اسلام کا ایک بنیادی نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اصولی طریقوں کے برعکس جہاں شریعت ظاہری رویے کو منظم کرتی ہے، وہاں صوفی تجربے پہ رومی توجہ دیتے ہیں۔ وہ روحانیت کو یعنی کہ اس کی تصوف کو اسلام کی اعتدال پسند یعنی کہ پرجوش نمائش کا کام کرتا ہے۔ رومی کے جو تصنیفات ہیں وہ حقیقی روحانیت کو رسم کی کارکردگی سے آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ صوفیزم کی جو حقیقت ہے وہ رومی بیان کرتے ہیں۔ روشن خیالی کی طرح یعنی کہ ایک مسلک ہے وہ مسلمانوں میں صوفیزم، وہ رومی کی جو آخری زندگی ہے وہ صوفیزم میں گزرا ہے۔ وہ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، اور روشن خیالی کی سطح پر اگر بات کرتے ہیں تو وہ صوفی یعنی کہ اعلیٰ بیداری کی تلاش میں اس کی زندگی ہمیشہ رہا ہے۔ وہ یعنی کہ تلاش الہی یا رضائے الہی کی تلاش میں صوفی کو اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ترغیب فراہم کرتی ہے۔ رومی جو ہے نا صوفیزم کی جو اصطلاح ہے عربی میں صفا سے آئی ہے، جس کا مطلب ہے پاکیزگی، یعنی صوفیاء کے لیے مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ پاک رہتے ہیں، اور صوفی جو ہے اگر وہ صوفیوں کا اگر لائن بناتے ہیں تو رومی کا نام جو ہے نا اس کا مقام ہمیشہ صوفیوں میں سب سے بلند رہے گا۔ وہ خدا کی صفات پر غور کرتا ہے، ان میں صرف فہرست صفات اگر ہے وہ صوفی ہے، یعنی کہ اور اگر مسلمانوں میں اس وقت صوفیوں میں جو سب سے بڑا صوفی ہے وہ بلا شرکت غیر یعنی کہ آپ رومی کو مولانا روم کو آپ صوفی اعظم کہہ سکتے ہیں۔ انسان خدا کے قریب آ سکتا ہے یا پھر اس مرتبت پر کس طرح فائز ہو سکتا ہے، یہ سب رومی کے تصنیفات سے ہی انسان کو یعنی کہ بندے کو ملتے ہیں جو رومی کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ رومی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کرشماتی اور آوارہ ٹائپ کے درویش یعنی کہ شمس الدین تبریزی سے متاثر تھے۔ وہ اس کے ایک اسلام میں ایسے بھی بہت سے لوگ جو پیر شمس کے نام سے اس کو جانتے ہیں، پیر شمس تبریز، ان سے رومی بہت متاثر تھے۔ ان کی ملاقات قریباً 1244 میں ہوئی تھی جب شمس تبریز 60 سال اور رومی کے اس وقت 38 سال عمر تھے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یعنی کہ وہ جو پہلی ملاقات تھی وہ یعنی کہ ایک انتہائی آزمائشی ٹائپ کی ملاقات تھی، جس میں مولانا روم ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ مطلب کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جب وہ خدا کی حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اس کو سکون نہیں ملتے بالکل، تو وہ سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ پھر ایک اس کو کسی بازار میں ایک شخص ملتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ جب تک کسی کو اپنا مرشید نہیں بنائیں گے تب تک آپ سکون آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ پھر مولانا روم نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلے جاتا ہے پورے بازار میں، اس سے کہتا ہے کہ آپ میرا پیر بنے، ان سے کہتا ہے کہ میرا پیر بنے، کوئی راضی نہیں ہوتا ہے۔ وہ آخر میں جا کے ایک دریا کے کنارے میں مولانا روم کو ایک مچھیرا ملتے ہیں، تو وہ ان مچھیرا کو پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی آپ میرے پیر بنے، ادروائز میں آپ کو دریا کے اندر جو میں پھینک دوں گا۔ تو وہ ڈر کے مارے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جائیں، میں آج کے بعد آپ کا مرشید ہوں، آپ کا پیر ہوں۔ پھر 2-3 دن بعد رومی کو وہ سکون لینے کی نہیں ملتی، پھر وہ واپس اس پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے جو پیر جس نے اس کو منتخب کیا ہے، تو جا کے ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ کو تیسرا دن ہے کہ آپ میرا پیر بنے ہوئے ہیں لیکن مجھے آج تک وہ سکون نہیں ملا۔ پھر وہ پیر اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں، تو وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں میں صبح سے لے کے شام تک یہ میری ایکٹیویٹیز ہیں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ پھر وہ پہلا جو کام ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کل سے نماز نہیں پڑھ رہا، بس جائیں آپ۔ تو لازمی سی بات ہے جس کو آپ پیر مانتے ہیں تو اس کی باتیں بھی ماننا پڑتا ہے۔ تو وہاں سے رومی نکل جاتے ہیں، تو پھر وہ صبح چونکہ وہ اپنی زندگی میں نماز کو کبھی قضا نہیں کیا ہوتا ہے، پھر جب رومی صبح سویرے نماز کے ٹائم پہ اٹھتا ہے تو وہ پیر کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتا ہے، اس طرح کر کے دوپہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر شام کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے پھر اس کو بالکل بے چینی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کی ہے۔
تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رومی چلو میں فرض کی نماز پڑھتا ہوں اور سنت چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے وہ فرض نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ سلام پھیرتے ہیں، دائیں طرف پر سلام دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے جو نا وہ جو ہمارے آخری نبی ہے مسلمانوں کی، محمد مصطفیٰ، وہ ان کو نظر آتے ہیں۔ پھر وہ اسی کو دیکھتے رہتا ہے، یعنی کہ وہ دوسری طرف سلام پورا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کو اشارہ کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ جی آپ دوسری طرف سلام لے لیں، سلام پورا کریں۔ پھر جب وہ دوسری طرف سلام لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ مچھیرا کھڑا ہوتا ہے جس کو اس نے پیر مانا ہے۔ پھر جب وہ کھڑا ہو کے اس کو یعنی کہ اس کی پیر چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں سے اس کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں وہ مچھیرا، اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے میرا کہنا نہیں مانا، آپ نے میرے کہنے پہ صرف جو ہے نا آج سنت نماز چھوڑ دیے، تو میں نے آج آپ کو رسول سے ملا دیا۔ اگر آپ میرا کہنا پورا مان کے یعنی کہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تو آج میں آپ کو ڈائریکٹ خدا سے ملاتا تھا۔ وہاں سے وہ بزرگ نکل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شمس و تبریزی تھا جنہوں نے مطلب کہ مولانا رومی کو اپنے ساتھ اسی طرح کر کے، کیونکہ وہ اسپرچولی کنیکٹڈ ہو گئے تھے۔ اسپرچولی کس طرح انسان کنیکٹ ہوتا ہے، اسپرچولی ایک انسان دوسرے انسان سے کس طرح کنیکشن رکھ سکتا ہے، کیا خدا تک پہنچنا ممکن ہے، کیا خدا کا وجود ہے، یہ تمام چیزیں ہم آگے مزید جب ویڈیو بنائیں گے اس میں ڈسکس کریں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو حقیقت کے وہ علوم سے روشناس کرائیں جس سے انسان کو حقیقی خوشی میسر ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ تب تک کے لیے ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے جو آراء ہے وہ کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، تاکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ہم اس علمی سفر کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور مزید اچھے سے اچھے ویڈیوز آپ کے لیے بنا کر لائیں گے انشاءاللہ۔